ایک سے زیادہ شادیاں کی جا سکتی ہیں، اس کی اجازت ہے۔ دنیا میں وہ کون سے ملک ہیں جہاں سب سے زیادہ ایک سے زیادہ شادیاں کی جاتی ہیں، پولیگیمی ہے؟ پاکستان، افغانستان اور ایجپٹ میں تو 1% سے بھی کم ہے، عرب میں 5% سے بھی کم ہے۔ یہ نائجیریا اور افریقہ کا ریجن ہے جہاں سب سے زیادہ شادیاں کی جاتی ہیں۔ اس کا انسان کی زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے، پورا کلپ دیکھیے گا۔ ایسے بن جاؤ کہ جب خاموش ہو تو لوگ ترسیں، ریکویسٹ کریں کہ بھائی کچھ بولیں۔ ایسے نہ بن جانا کہ بول رہے ہو اور لوگ ترسیں، ریکویسٹ کریں کہ بھائی چپ کر جاؤ۔ اولمپک میں سب سے زیادہ خوش کون ہوتا ہے؟ جو گولڈ میڈل لیتا ہے، یہ تو بات ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ خوش کون ہوتا ہے؟ جو برونز میڈل لیتا ہے، جو تیسرے نمبر کا میڈل دیتا ہے۔ جو سلور میڈل لیتا ہے نا دوسرے نمبر والا، وہ اتنا خوش نظر نہیں آتا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ If you are lost، اگر آپ گم گئے ہیں، آپ کو سمجھ کچھ نہیں آ رہا، the answer is education، علم حاصل کریں۔ And if you are educated and lost، اور آپ کے پاس علم ہے پھر بھی گم گئے ہیں، then the answer is execution، پھر علم کو عمل کی طرف لائیں۔ And if you are executing and still lost، اور اگر آپ عمل بھی کر رہے ہیں پھر بھی آپ گم چکے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا، تو پھر آنسر از کنسسٹنسی، استقامت کے ساتھ وہ کام کریں۔ مزید فارمولا کیا ہے؟ اس کے لیے پورا کلپ دیکھیے۔ اللہ سے میرا تعلق کیسا ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ ایک زبردست فارمولا آپ کو بتاؤں گا جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میرا میرے رب کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ زندگی میں سکون اور اطمینان چاہتے ہیں نا، یہ دو چیزیں آپ نے بھول جانی ہیں۔ بہت اہم چیزیں ہیں یہ، اور وہ کیا ہیں؟ اس کے لیے پورا کلپ دیکھنا ہوگا۔ زندگی میں سکون اور اطمینان کے لیے دو کام کیجئے۔ ایک تو جو اچھائی آپ نے دوسروں کے ساتھ کی اسے بھول جائیں، اور جو برائی دوسروں نے آپ کے ساتھ کی اسے بھی بھول جائیں۔ بیسٹ ریونج از نو ریونج، جسٹ ہیل اینڈ موو آن۔ سب سے بہترین انتقام یہ ہے کہ کوئی انتقام نہ لیا جائے۔ جو ڈسٹربنس آپ کو ہوئی، جو نقصان آپ کو پہنچا، کوشش کریں خود سے اس کو مندمل کریں، اس زخم کو خود سے ٹھیک کریں، سیٹ کریں، اور زندگی میں آگے بڑھتے چلے جائیں۔ کہتے ہیں نا، نیکی کر دریا میں ڈال، ڈالتے رہیں ڈالتے رہیں ڈالتے رہیں۔ جب آپ خود دریا میں ڈوبنے لگیں گے، یہ ساری نیکیاں جو دریا میں ڈالی تھیں یہ کشتی بن کے بچانے کے لیے آ جائیں گی۔ تو یاد رکھیے، زندگی پرسکون نہیں ہوتی، زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنانا پڑتا ہے، بہت کچھ اگنور کر کے، بہت صبر اور شکر کر کے۔ لیو اے لٹل، تھوڑا جئیں، تھوڑا جی لیں۔ اور یاد رکھیے، ماضی میں اور مستقبل میں جیا نہیں جاتا، وہ تو ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ جو جینا ہوتا ہے وہ حال میں ہوتا ہے، ابھی اس پریزنٹ میں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یسٹرڈے واز ہسٹری، ٹمورو از اے مسٹری، ٹوڈے از اے گفٹ، دیئرفور اٹ از کالڈ پریزنٹ۔ جو ماضی تھا وہ تو گزر گیا، وہ تو تاریخ کا حصہ بن گیا، اور جو آنے والا کل ہے وہ تو راز ہے۔ یہ جو آج گزر رہا ہے یہ تحفہ ہے، اس لیے تو اس کو انگلش میں پریزنٹ کہتے ہیں نا، پریزنٹ ٹینس وغیرہ پریزنٹ کہتے ہیں۔ تو آپ کس طرح سے اپنی زندگی کو اچھا بنائیں گے؟ وٹ یو کین کنٹرول، جو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے کریں، کیونکہ وہ آپ کے کنٹرول میں ہے۔ آپ کا موڈ ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی چیزیں ہیں، اس کو کنٹرول کریں اچھے طریقے سے تاکہ اچھے رزلٹس آئیں۔ اور جن چیزوں کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے اس پہ صبر کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ کی رضا میں راضی رہیں، اور اللہ سے تعلق کو مضبوط کریں، اور یہ دیکھتے رہیں کہ اللہ کے ساتھ میرا تعلق کیسا ہے۔ آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہے؟ What is the type of your relation with Allah? Just see what activity you are doing daily. آپ کون سے کام میں مشغول ہیں؟ آپ جس کام میں مشغول ہیں نا، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا تعلق اللہ سے کیسا ہے۔ اگر تو آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، اگر تو آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اگر تو آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، اگر آپ سچ بول رہے ہیں، اگر آپ عبادت کر رہے ہیں، تو اب آپ خود بتائیں کیسے اندازہ ہو رہا ہے کہ ظاہری بات ہے اس کا سارا وقت ہی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے میں گزر رہا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ دھوکہ دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، ہر کام جو کام ٹھیک بھی ہے لیکن اس میں کوئی غلط کام گھسا دیتا ہے، اس کا مطلب اس کا تعلق اللہ سے ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہر وہ کام جو آپ کو اللہ سے دور کر رہا ہے وہ خسارے کا کام ہے، 100% اس میں خسارہ ہی خسارہ ہے، ڈیفیسٹ ہی ڈیفیسٹ ہے۔ اور ہر وہ کام جو آپ کو اللہ کے قریب کر رہا ہے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کبھی کبھار کوئی بڑی مصیبت آ رہی ہوتی ہے، انسان کو اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، انسان پریشان ہوتا ہے، لیکن وہ مصیبت اس کو اللہ کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے۔ جیسے ایک آدمی نمازیں نہیں پڑھتا تھا، اچانک کوئی مصیبت آ گئی، اس کا رخ مسجد کی طرف ہو گیا، وہ دعائیں کرنے لگ گیا، اب وہ چیز اس کو اللہ کے قریب کرنے والی ہے۔ اینڈ ریممبر،
पेन इज इनएविटेबल, दर्द बड़ा जरूरी है, ये चेंज करता है हमारे कोर्स ऑफ एक्शन को। अगर सब कुछ सही चल रहा हो, लाइफ इज ग्लाइडिंग वेरी वेल, बड़ा अच्छे अंदाज से सब चीज़ें सही चल रही हैं, रिलेशनशिप भी सही चल रहे हैं, कैरियर भी सही चल रहा है, बिजनेस भी सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, तो अब नया रास्ता ढूंढेंगे नहीं, आप तो उसी पर चलते रहेंगे। जब कोई पेन आएगी उस वक्त वो आजमाइश आपको नए दरवाजे पर ले जाएगी, आप नई ऑप्शन को क्लिक करेंगे, आपके अंदर कुछ नया सीखने का, नए रास्ते पे चलने का जज्बा पैदा हो सकता है। जिस तरह आप चाहते हैं कि आप चीनी छोड़ें, घी छोड़ें, एक्सरसाइज करें, अपने आप को एक्टिव करें, लेकिन आप नहीं कर रहे। अगर किसी दिन शुगर का टेस्ट खराब आ गया, जिगर के टेस्ट खराब आ गए, कोलेस्ट्रॉल हाई आ गया, HbA1c जो डायबिटीज का शुगर का टेस्ट है उसकी वैल्यू हाई आ गई, ऑटोमेटिकली आप चेंज हो जाएंगे, क्योंकि दर्द आया ना अब, तो अब उस दर्द ने आपको चेंज कर दिया। तो अल्लाह की तरफ से जो आजमाइशें आती हैं, इन आजमाइशों के आते साथ ही सबसे पहली बात बतौर मुसलमान मुझे और आपको यह सोचनी है कि इस आजमाइश से मुझे पक्का करना है, इस आजमाइश को मैंने अच्छे तरीके से डील करना है, सब्र करना है ताकि मेरे दराजात बुलंद हो जाएं। बज़ाहिर वो एक मुसीबत है, आजमाइश है, एक हार्डशिप है, एक ऑब्स्टेकल है, लेकिन अगर मैं अच्छे रवैये के साथ रिस्पॉन्ड करूंगा तो मेरे अंदर जो स्टेमिना बिल्टअप होगा, मैं अच्छे अंदाज से बढ़ता चला जाऊंगा। तो याद रखिए, रिस्क कैन ओनली बी ऑब्टेन विद ओबीडियंस। जो रिस्क होता है ना इंसान का, ये सिर्फ फर्मा बरदारी के साथ आ रहा होता है। वो बंदा जो फर्मा बरदार है, अल्लाह का इताअत गुजार है, उसको जो रिस्क मिल रहा है वो रिस्क है। और अगर एक बंदा नाफरमानी कर रहा है और उसको दौलत मिल रही है, अंबार लगे हुए हैं, निमतें मिल रही हैं, तो ये हो सकता है ये रहमत ना हो बल्कि ये सजा के तौर पे हो। क्योंकि आम तौर पे ये देखा गया कि जब किसी बंदे को ये चीज़ें मिल रही हो और इन अबंडेंस मिल रही हो, बहुत बहुतात में मिल रही हो, तो क्या होता है, वो मुसलसल नाफरमानी की तरफ जाता चला जाता है। और वो बाद में सजा उसको मिलती है, वो एकदम से चौंक उठता है कि वाकई मुझे जो मिल रहा था वो मेरे लिए कैसा था, और मैं उसके ऊपर मोनोपोलाइज करके, कैपिटलाइज करके अपने आप को तबाह कर रहा था। मैं शुक्र नहीं कर रहा था और हर आने वाली चीज को अपना कमाल समझ रहा था। खुद पसंदी में इतना खुब गया था मैं कि अब मेरे सामने क्या हाल हो रहा है कि मैं अपने रब से दूर जा चुका हूं। तो याद रखिए, अल्लाह को राजी रखना है। और कैसे राजी रखना है? इन दो चीजों को पोशीदा रखा गया। एक, अल्लाह की रजा किस वक्त किस चीज में मिल जाए हमें इसका अंदाजा नहीं है। नंबर दो, अल्लाह ने अपने औलिया को पोशीदा रखा है। कौन सा काम अल्लाह की रजा का सबब बन जाए? कहते बनी इसराइल में कुएं के गिर्द कुत्ता चक्कर काट रहा था और इससे पहले कि वो मर जाता, एक बदकारा औरत आई, उसने आकर अपने मोजे को भिगोया और उसके कतरे कुत्ते के गले में टपकाए, कुत्ता बच गया। अल्लाह ताला ने उस बदकारा औरत की मगफिरत फरमा दी। तो फरमाया, बंदा कभी कभार कोई ऐसा काम करता है, कोई ऐसी बात करता है, कोई ऐसी बात करता है, उसके नजदीक वो बात छोटी सी होती है लेकिन उसके दराजात बुलंद कर दिए जाते हैं। और कभी कभार बंदा कोई गंदी बात करता है, बुरी बात करता है, उसके नजदीक वो बात छोटी सी होती है लेकिन उस बात की वजह से क़यामत के रोज उसको जहन्नुम में गिराया जाएगा। अच्छी बात करें, तबलीग दीन करें, लोगों का साथ दें, सिला रहमी करें, हौसला अफजाई करें, और ये जुमला याद रख लें, नेकी छोटी समझ के छोड़नी नहीं, बुराई छोटी समझ के करनी नहीं। तो इस तरह क्या होता है, एक साइकिल बन जाती है। एक इंसान नेकियां करता है, नेकियां करता रहता, उसको नेकियों में मजा आने लग जाता है। अब जब मजा आएगा तो वो और नेकियां करेगा। और ये बात निशानी भी बनती है ना कि जब आप नेकी कर रहे हैं और आपको मजा आ रहा है, इसका मतलब आपको नेकी की तौफीक मिल रही है। इंसान वही काम करता है जो उसको अच्छा लगता है, जो उसको एंजॉयमेंट होती है। और दूसरा सिनेरियो ये है कि इंसान गुनाह करता है, गुनाह से उसको नफरत होने लगती है। ये भी उस पर रहम है, बड़ा करम है कि जब उसको नफरत होगी वो उस तरफ जाएगा नहीं, वो गुनाह करेगा नहीं, और जब वो गुनाह नहीं करेगा तो उसका नामा अमाल स्याह नहीं होगा। और जब उसको आजमाइश आती है वो फौरन रेडी हो जाता है कि अल्लाह की तरफ से मुझे आजमाया जा रहा है, मैंने सब्र करना है, मैंने शुक्र करना है। तो जनाब याद रख लें, अल्लाह हमारा मालिक है, अल्लाह हमारा खालिक है। वो मालिक है, वो खालिक है, वही अता फरमाता है। उसके साथ ताल्लुक को इतना मजबूत कर लेना है कि खाने पीने से भी इतना ताल्लुक मजबूत ना हो जितना अल्लाह से ताल्लुक मजबूत होना चाहिए। और वो जिसकी जिंदगी में रब की याद नहीं, उसकी जिंदगी तंग है। उसकी कब्र में भी और जिंदगी में भी, आखिरत में भी तंगी होगी। जिंदगी में तंगी क्या है कि उसके अंदर कनात नहीं, उसको बहुत मिल रहा है लेकिन वो खुश नहीं, उसको डिप्रेशन है। याद रखिए, दुनिया का हर ताल्लुक टूट जाता है, मियाँ बीवी में तलाक हो जाती है, दोस्त छूट जाते हैं, बिजनेस तबाह हो जाते हैं, पार्टनरशिप टूट जाती है, लेकिन अल्लाह है, वो देख रहा है, वो सुन रहा है। और आप किसी बंदे को 5 दफा बुलाएं, वो बंदा तंग आ जाएगा, आपकी तरफ देखेगा नहीं।
اور اگر آپ کسی کو 35 میسج کر دیں وہ واٹس ایپ پہ آپ کو بلاک کر دے گا، لیکن اللہ کبھی بلاک نہیں کرتا۔ اللہ کی رحمت تو جوش آ جاتا ہے اللہ کی رحمت کو اگر آپ زیادہ اس کو پکاریں۔ وہ خود فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا، حتیٰ کہ نمک چاہیے یا جوتے کا تسمہ چاہیے مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ اللہ خالق و مالک ہے، اسی سے لو لگانی ہے، اسی سے تعلق مضبوط کرنا ہے۔ بعض بزرگان دین کہتے ہیں کہ جب رات گہری ہونے لگتی ہے تو وہ اللہ کو الوہاب کہہ کے پکارتے، بہت زیادہ دینے والا، بہت بڑے خزانے والا، خزائن۔ کین یو امیجن دا ٹریجرز آف اللہ؟ کین یو امیجن دا ٹریجرز آف اللہ؟ کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں اللہ کے خزانے کتنے بڑے ہیں، کتنے وسیع ہیں؟ یعنی دنیا میں سب سے امیر ترین آدمی کی دولت کو سن کے ہم ایک دم حیران رہ جاتے ہیں، اور رب تعالیٰ کے خزانے کتنے ہوں گے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا کے سارے انسان جو ابھی ہیں اور جو پچھلے گزر چکے ہیں وہ سب مل جائیں، اب کتنے انسان گزرے، کتنے جا چکے، یہ نمبر تو بہت بڑا ہوگا۔ 117 بلین کا لفظ مجھے ملا NIH کی آفیشیل ویب سائٹ سے، اتنے بندے ہیں۔ فرمایا اگر یہ سارے کے سارے انسان ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور جن بھی جمع ہو جائیں، سوچے کتنی مخلوق بن جائے گی، اور یہ لوگ اپنے پسند کی چیز مانگے، دے ڈیمانڈ what they want what they wish، وہ اپنے پسند کی چیز مانگیں، اس وقت اللہ وہ سب کچھ انہیں دے دے گا، اور اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی ایک قطرہ سمندر سے نکال لیا جائے تو کمی ہوتی ہے۔ اور اللہ وسعت والا ہے، وہ دینے والا ہے، اس کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ کہ انسان لکھتا ہے کہ میری 18 سال کی عمر میں شادی ہو گئی اور میرے پاس دولت اتنی کم تھی کہ مجھے نہیں اچھا لگ رہا تھا کہ اپنی بیوی سے میں شیئر کروں، اور پھر وہ کہنے لگا میں نے واقعی دیکھا کہ جب میرے گھر اولاد ہوئی یا میری شادی ہوئی میرے اوپر رزق کا ایک اور دروازہ کھلا۔ یہ جو پالیگیمی ہے یعنی ایک سے زیادہ شادیاں، یہ اسلام میں جائز ہے، اور پاکستان، افغانستان اور ایجپٹ کے اندر یہ 1% سے بھی کم ہے، اور عرب کے اندر 5% سے کم ہے۔ یہ جو سب سہارن ریجن ہے، نائجیریا میں 26% ہے، برکینا فاسو کے اندر بھی مور دین 10% ہے، مختلف جگہوں پر ہے۔ بہرحال اس بندے نے کہا کہ میں نے ہر دفعہ دیکھا کہ جب اٹھ کے میں نے اٹیمپٹ کی میرے اوپر رزق کا ایک دروازہ کھلا اور رب تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا۔ سورہ رات میں ارشاد فرمایا بے شک اللہ اس قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہ بدلے۔ یہ بات سوچئے کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آٹومیٹکلی کچھ ہو جائے گا، کوئی میجک ہو جائے گا، نہیں، یہ دنیا میں چیٹ کوڈز ہیں، ہمیں کوڈ لگانا پڑے گا، پاسورڈ لگانا پڑے گا، تب وہ چیز کھلے گی۔ آپ کو برکت چاہیے، کوڈ لگائیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ آپ نے بے شرمی بے حیائی دور کرنی ہے، کوڈ لگائیں۔ You have to change yourself۔ آپ پوری امت کو دیکھ لیں، 800 سال ہمارا کئی ممالک کے اوپر قبضہ رہا، بر اعظموں پر ہماری حکومت تھی، متحد ایک مسلمان حکومت تھی، سب کچھ نہیں رہا کیونکہ حالت خود ہم نے چینج کی۔ ہم نے ایسا کیا کہ وہ نعمت کے ہم نااہل ہو گئے، ہم نے ثابت کیا کہ ہم نااہل ہیں اور وہ نعمت ہم سے پھیر دی گئی۔ تو جناب یہ آپ کی ذہنیت ہے، آپ کی اپنی سوچ ہے، کس طریقے سے آپ لائف کو پرسیو کرتے ہیں، اللہ سے تعلق مضبوط کرتے ہیں۔ بڑی پیاری بات میں نے پڑھی تھی کہ اولمپکس کے اندر سب سے زیادہ خوش کون ہوتا ہے؟ وہ بندہ جس کو گولڈ میڈل ملتا ہے۔ اٹس ویری obvious، ظاہری بات ہے، وہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، اس کو گولڈ میڈل ملا، وہ نمبر 1 آ گیا۔ دوسرے نمبر پہ خوش کون ہوتا ہے؟ سلور میڈل والا جو سیکنڈ آیا؟ نہیں، برونز میڈل والا۔ تیسرے نمبر والا وہ زیادہ خوش ہوتا ہے، جبکہ دوسرے نمبر والا جس کو سلور میڈل ملا وہ اتنا خوش نہیں ہوتا۔ ریزن کیا ہے؟ دس از کاؤنٹر فیکچوئل۔ انسان ہمیشہ اپنے کمپیریزن کو دیکھتا ہے۔ جو تیسرے نمبر والا ہے وہ خوش کیوں ہے؟ کیونکہ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ شکر ہے میں چوتھے نمبر پہ نہیں آیا، میں ریس سے باہر ہی نہیں ہو گیا، میں اس لیے خوش ہوں۔ وہ نیچے کی طرف دیکھ رہا ہے، جبکہ جو سلور میڈل والا ہے جو سیکنڈ آیا وہ اوپر کی طرف دیکھ رہا ہے، کاش میں نے پیڈل زور سے مارا ہوتا، کاش میں تھوڑا اور گھوم جاتا تو میں فرسٹ آ جاتا۔ وہ اوپر دیکھ رہا ہے، وہ اپورڈ کاؤنٹر فیکچوئل ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ لفظ ہے اف اونلی، اگر میں ایسا کر لیتا۔ اب یہ جو لفظ ہے یہ آپ میں مایوسی پیدا کر رہا ہے یا یہ آپ میں ایک نئی موٹیویشن پیدا کر رہا ہے؟ یہ بڑا ضروری ہے۔ اگر یہ اف اونلی کا لفظ آپ کو موٹیویٹ کر دیتا ہے تو بہت اچھا ہے، اور یہ اف اونلی کا لفظ اگر آپ کو گرا دیتا ہے تو یہ بہت برا ہے۔ تبھی کہا جاتا ہے کہ دین کے معاملے میں ہمیشہ سے اپنے اوپر والے کو دیکھو۔ 5 نمازیں پڑھتے ہو اس کو دیکھو جو تہجد پڑھ رہا ہے، تہجد بھی پڑھتے ہو اس کو دیکھو جو شراک چاش پڑھتا ہے، روزے رکھ رہے ہو اس کو دیکھو جو نفلی روزے بھی رکھتا ہے، اور دنیا میں ہمیشہ سے اپنے نیچے والے کو دیکھو۔ کسی بزرگ کا بڑا مشہور واقعہ نا، ان کے پاس چپل نہیں تھی، وہ پریشان تھے، اچانک نظر پڑی ایک بندہ جس کی ٹانگیں ہی نہیں تھیں، انہوں نے شکر ادا کیا،
تو جب بھی آپ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے آپ کے اندر شکر کے جذبات پیدا ہوں گے, آپ خوش ہو جائیں گے. فارمولا بڑا سمپل ہے. اف یو آر لاسٹ, اگر آپ گم چکے ہیں, گول نہیں مل رہا, پلاننگ نہیں ہو پا رہی, کنفیوز ہے, اف یو آر لاسٹ دا آنسر از ایجوکیشن, علم حاصل کریں. اینڈ اف یو آر ایجوکیٹڈ اینڈ لاسٹ, اور اگر آپ کے پاس علم ہے پھر بھی آپ گم گئے ہیں, آپ پریشان ہیں, انگزائٹی ہے, دین دا آنسر از ایگزیکیوشن, پھر اس علم کی عمل کی طرف لے کر آئیں. اینڈ اف یو آر ایگزیکیوٹنگ اینڈ اسٹل لاسٹ, اگر آپ عمل بھی کر رہے ہیں پھر بھی گم گئے, تو آنسر از کنسسٹنسی. تو پھر آپ کنسسٹنسی کے ساتھ, استقامت کے ساتھ وہ کام کریں, ریگولر کریں. یاد رکھیے ایک عام زندگی میں اور ایک خاص زندگی میں جو برج ہے, جو پل ہے, وہ کنسسٹنسی ہی ہے, وہ استقامت ہی ہے. نا ریممبر دس تھنگ, اس بات کو نوٹ کر کے رکھیں کہ کافی دیر تک کرنا ہوتا ہے, ریگولر کرنا ہوتا ہے, کافی عرصے تک وہ کام کرنا ہوتا ہے, اس کے بعد مزہ بھی نہیں آ رہا ہوتا, رزلٹ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا, آپ فیل بھی ہو رہے ہوتے ہیں, بار بار چیزوں کو آپ ایڈجسٹ کرتے ہیں اور پھر جا کے آپ اس گول کو ہٹ کرتے ہیں. یو ورک 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 ورک, then you fail, then you again work, you fail again. آپ بار بار فیل ہوتے ہیں لیکن آپ ڈرتے نہیں ہیں, آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں لیکن آپ کام کرتے رہتے ہیں, آپ تھک جاتے ہیں, آپ اکیلے ہو جاتے ہیں لیکن آپ کام نہیں چھوڑتے. اور یہ کیا چیز ہے؟ یہ فارمولا ہے کہ when you trust the process without the concern of outcome, جب آپ کو اس عمل پہ بھروسہ ہو جاتا ہے, آپ کو نتیجے کی پرواہ نہیں رہتی, اس وقت کیا ہوتا ہے, یہ یونیورس آپ کو ریوارڈ کرتی ہے, کائنات سے آپ کو ریوارڈ ملتا ہے اور آپ ترقی کرتے جاتے ہیں. میرے پاس بندہ آیا اور آ کر کہنے لگا میرا سی گریڈ آتا ہے, مجھے بی گریڈ چاہیے. میں نے کہا بڑا آسان ہے, آ جائے گا. ایک بندہ آ کر کہتا ہے, ایک بندہ میرے پاس آ کے پوچھتا ہے جناب میرا سی گریڈ آتا ہے, میں بی گریڈ لینا چاہتا ہوں. میں نے کہا یہ بہت آسان ہے. ایک آ کر کہتا ہے میرا بی گریڈ آتا ہے, میں اے گریڈ لینا چاہتا ہوں. ہم نے کہا جناب یہ بہت مشکل کام ہے, یہ نہیں ہو پائے گا, یہ اس کے لیے بہت کوشش کرنی پڑے گی. ٹو بی دا ایلیٹ کلاس, اگر آپ بہترین پرفارم کرنا چاہتے ہیں, ٹو بی دا بیسٹ یو ہیو ٹو تھنک بیسٹ, یو ہیو ٹو ڈو بیسٹ. آپ کو سوچنا بہترین پڑے گا, کرنا بہترین پڑے گا. یاد رکھیے گا یہ جو کامیاب ترین لوگ ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں ان کے پاس ایکسیس ہم نہیں کر سکتے, ان کے پاس شاید فری ٹائم نہیں ہوتا. فری ٹائم ان کے پاس ہوتا ہے لیکن یہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. دے پروٹیکٹ دیئر فری ٹائم, کیونکہ اسی فری ٹائم کو اچھا استعمال کیا تو یہ آج ایک کامیاب انسان بنے نا. سو پروٹیکٹ یور فری ٹائم, دس از ویری امپورٹنٹ. کہتے ہیں نا ایسے بن جاؤ کہ جب تم خاموش ہو لوگ ترسے اور تم سے ریکویسٹ کریں کہ بھائی کچھ بولو. ایسے نہ بنو کہ تم بول رہے ہو اور لوگوں کو یہ ریکویسٹ کرنی پڑے بھائی تم چپ کر جاؤ. تو جناب زندگی کی اس ریس میں موٹیویٹ ہو کر رہنا ہے, ہر چیلنج کا مقابلہ کرنا ہے, ہر ہرڈل کو کراس کرنا ہے, اور یہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے خوش رہا جا سکتا ہے. اپنی روح کی غذا کا بندوبست کریں گے, خوشی آپ کو ملے گی. اگر صرف جسم کی غذا کا بندوبست کرتے رہیں گے, خوشی آپ سے روٹھ جائے گی. آپ سائے کی طرح خوشی کے پیچھے بھاگتے رہیں گے, وہ آپ کو لیور کرے گی, یعنی آپ کو پیچھے لگا کے رکھے گی, آپ کو رزلٹ کوئی نہیں ملے گا. سو آئی وش, میں آپ سے یہ شیئر کرتا ہوں, مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ بہتر انداز سے اپنی زندگی کو سنواریں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو حقیقی خوشی عطا فرمائے.